اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میرا نام ہے حسین علی ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ڈیفائنڈر ٹی وی۔ آج کا میرا ٹاپک تکبر کے بارے میں ہے، غرور کے بارے میں ہے کہ انسان تکبر اور غرور کیوں کرتا ہے جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور تکبر کے بارے میں ایک بہترین واقعہ کہ جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تکبر شیطانی صفت خدا کے مد مقابل آنے کا باعث اور لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھنے والی شے ہے۔ تکبر کرنے والا شیطانی گروہ اور ابلیس کا ساتھی ہے اور خدا کی نظر میں ملعون اور اس کی رحمت سے محروم ہے۔ ابلیس ایک سجدے کے انکار سے کافر ہو گیا تو پہم سجدہ کو ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس نقطے پر ہر صاحب علم و عقل کو غور کرنا چاہیے۔ ابلیس اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے بارگاہ ازلی سے نکال دیا گیا اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح تکبر کرنے والا شخص اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے انسانیت اور مقام آدمیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ واقعاً انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا نطفہ اور جس کا انجام ایک بدبودار مردار ہے، یعنی جس کی ابتدا اور انتہا نجاست ہے، لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر کے حوالے سے ایک واقعہ کہ قارون حضرت موسیٰ کا خالزاد بھائی تھا۔ خداوند عالم نے اسے اتنی مال و دولت عطا کی تھی کہ جس کے خزانے کی کنجی یعنی چابیاں ایک طاقتور جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن یہ شخص اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ قوم کے لوگ اسے نصیحت کیا کرتے تھے کہ غرور و تکبر سے باز آ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ اور یتیموں اور کمزوروں اور حاجت مندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ تو وہ جواب میں کہتا، یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کیمیا جانتے تھے اور اس میں سے بعض چیزیں آپ نے یوشع بن نون کو تعلیم فرمائی تھی اور کچھ کالب بن یونہ کو اور کچھ قارون کو، یعنی پورا علم کسی کے پاس نہ تھا، لیکن قارون نے باقی علم ان دونوں سے حاصل کر لیا اور علم کیمیا کا مالک بن گیا اور بڑی دولت حاصل کی۔ کیا قارون نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اللہ نے اس سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے طاقت اور تعداد کے اعتبار سے کہیں زیادہ تھے؟ انہوں نے خدا کے حکم کے سامنے غرور و تکبر کیا اور خدا نے سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا تو جو لوگ دنیا کی چند روز زندگی کے طالب تھے اس شان کو دیکھ کر کہنے لگے، جو مال و دولت قارون کو عطا ہوئی ہے کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ اچانک عذاب خدا نے اس کو اپنے گرفت میں لیا اور ارشاد ہوا، سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں ہے، اور ہم نے قارون اور اس کے قصر کو زمین میں ڈھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی اور نہ خود اپنی مدد کر سکا۔ ہلاکت اور بدبختی نے اس طرح اسے اپنی گرفت میں لیا کہ جو لوگ کل اس پر حسد کرتے تھے آج وہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اچھا ہوا کہ ہم قارون کی جگہ پر نہیں تھے، ورنہ ہم بھی غرور و تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آج کی یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک، اس پر کمنٹ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیے گا،
اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔